بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک روایت کے مطابق فاتح سندھ اور مطلع پاکستان میں تاریخ کا آغاز کرنے والے محمد بن قاسم بھی اپنے زمانے کی نیب کا شکار ہوا تھا۔ اسی طرح فاتح اندلس، طارق بن ضیاء اور موسیٰ بن نصیر بھی مالی بدعنوانی کے الزامات میں برے انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم جب فاتح سندھ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو ادھر عراق میں ان کے چچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی نہ رہے اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گئے۔ یہ بہت ہی سخت خلیفہ تھے۔ ولید نے ان کی بجائے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی تھی، مگر سلیمان نے ولی عہد چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کشمکش میں فاتح سندھ، دو عراق و مکہ، حجاج بن یوسف اور فاتح ہراساں وسطی ایشیا قتیبہ بن مسلط نے ولید کا ساتھ دیا اور سلیمان بن عبد الملک کی ولی عہد کی مخالفت کی۔ اب دو روایات ہیں۔ پہلی چیچنامہ کی روایت ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ سے بے شمار شریف عورتیں کنیز بنا کر دربار خلافت میں بھیجی تھیں تو ان میں راجہ داہر کی دو بیٹیاں بھی شامل تھیں جو خلیفہ کو نظر کی گئی تھی۔ جب خلیفہ نے اس کنیز شہزادی پر تصرف کرنا چاہا تو اس نے عذر پیش کیا کہ وہ خلیفہ کے قابل نہیں رہے کیونکہ محمد بن قاسم اس پر مسترف ہو چکا ہے۔ قومی خزانے کے مال میں اس خیانت پر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے محمد بن قاسم کو بیل کی کچی کھال میں سل کر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے فوراً حکم کی تعمیر کی اور کھال میں سلنے کے سبب جلد ہی فوت ہو گیا۔ جب یہ لاش خلیفہ کو پیش کی گئی تو کنیز شہزادی نے انکشاف کیا کہ اس نے محمد بن قاسم سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹا الزام لگایا تھا، ورنہ وہ تو اس کے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر ابن قاسم دانشمند ہوتا تو سندھ سے ہی کھال میں سل کر دمشق پہنچنے کی بجائے دمشق کے قریب پہنچ کر کھال چڑھاتا، اور اگر خلیفہ میں عقل ہوتی تو ملزم کو صفائی پیش کیے بغیر یک طرفہ بیان پر سزا نہ دیتا۔ اس پر خلیفہ نے دونوں شہزادیوں کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے جہاں حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم کے دیگر رشتہ داروں کو ٹھکانے لگایا تھا، وہیں محمد بن قاسم کو بھی اپنی زنجیروں میں جکڑ کر سندھ سے واپسی کا حکم دیا تھا اور وہ کئی ماہ تک وسط کے بندی خانے میں قید کی صحبتیں بھگتنے کے بعد انتقال کر گئے۔ سچائی شاید بن ہوگی، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کے معاملے میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس سے مال اگلوانے میں کافی محنت کی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کا حال ہم اگلے مضمون میں پڑھیں گے کہ کیسے نیب نے اس سے مال نکلوا کر اسے حجاز کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہوگا۔ ناظرین، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔